16 اکتوبر 1951 راولپنڈی کا کمپنی باغ میں میدان لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان سٹیج پر آتے ہیں۔ لوگ نعرے لگا رہے تھے، سب کی نظر صرف ایک شخص پر تھی۔ لیاقت علی خان مائک کے قریب آتے ہیں، وہ اپنی تقریر شروع کرتے ہیں، برادران ملت، اور بس اس کے آگے وہ کچھ نہیں بول سکے۔ اچانک گولیوں کی آواز آتی ہے اور پورا میدان ہل جاتا ہے۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا ہوا۔ لیاقت علی خان زمین پر گر جاتے ہیں، کچھ لوگ بھاگتے ہیں اور کچھ لوگ سٹیج کی طرف دوڑتے ہیں اور کچھ لوگ صدمے میں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم اپنے لوگوں کے سامنے ہی گولی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ جس آدمی نے گولی چلائی تھی اس کو بھی فوراً مار دیا گیا۔ نام تھا سید اکبر۔ اب سوال یہ تھا کہ گولی سید اکبر نے چلائی تھی، کیا وہ اکیلا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی تھا؟ 1947 میں پاکستان بنا، نیا ملک تھا، نیا نظام تھا، ہر طرف مسائل تھے، مہاجرین آ رہے تھے، حکومت کے پاس وسائل کم تھے، ادارے بھی بن رہے تھے، قائد اعظم بانی تھے، لیکن حکومت چلانے کی زیادہ ذمہ داری لیاقت علی خان کے کندھوں پر تھی۔ وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے اور قائد اعظم کے وفات کے بعد وہ ملک کے سب سے بڑے رہنما بن چکے تھے۔ لیکن 1951 تک پاکستان کا ماحول نارمل تھا۔ کشمیر کا مسئلہ چل رہا تھا، بھارت کے ساتھ کشیدگی تھی، اور اسی سال راولپنڈی سازش کا کیس بھی سامنے آیا۔ اس کیس میں کچھ فوجی افسران اور عام شہریوں پر الزام لگا کہ وہ حکومت گرانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، یعنی لیاقت علی خان کے قتل سے پہلے ملک میں بے چینی موجود تھی، سیاست میں تناؤ تھا، سیکیورٹی کا دباؤ تھا، اور پھر لیاقت علی خان راولپنڈی کے کمپنی باغ میں جلسہ کے لیے پہنچتے ہیں۔ انہیں شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی زندگی کا آخری جلسہ ہوگا۔ کمپنی باغ میں سٹیج تازہ تھا، آج کے حساب سے دیکھا جائے تو سیکیورٹی بھی بہت کمزور لگتی تھی۔ وزیر اعظم اور مجمع کے درمیان کوئی مضبوط رکاوٹ نہیں تھا۔ لیاقت علی خان عوام کے بہت قریب تھے، وہ سٹیج پر آئے اور مائک کے سامنے رکے، اور جسے ہی انہوں نے کہا برادران ملت، گولیاں چل گئی اور اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی لیکن لیاقت علی خان بچ نہ سکے۔ پاکستان اپنے وزیر اعظم کو کھو چکا تھا اور اس وقت ملک کے سامنے صرف ایک ہی سوال تھا کہ یہ قتل کس نے کیا؟ سرکاری ریکارڈ کے مطابق شوٹر سید اکبر تھا، اسے افغان آدمی بتایا گیا، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ سید اکبر زندہ نہیں پکڑا گیا، اسے وہیں پر مارا گیا، یعنی جو شخص سب سے زیادہ جواب دے سکتا تھا وہ خود ختم ہو گیا۔ نہ اس کا ٹرائل ہوا اور نہ عدالت میں اس سے سوال جواب ہوا، نہ اس کا مقصد واضح ہو سکا۔ اسی وجہ سے یہ کیس ایک معمہ بن گیا۔ اگر سید اکبر زندہ رہتا تو شاید پتہ چل جاتا اس نے گولی کیوں چلائی، کیا اسے کسی نے بھیجا تھا، کیا وہ کسی منصوبے کا حصہ تھا یا پھر واقعی اکیلا تھا، لیکن یہ جواب کبھی نہیں ملا۔ اس کیس میں کئی سوال اٹھتے ہیں، سیکیورٹی اتنی کمزور کیوں تھی، شوٹر کو زندہ کیوں نہیں رکھا گیا، تحقیقات سے واضح جواب کیوں نہیں ملا، اور سب سے بڑا سوال، کیا سید اکبر صرف ایک نام تھا یا اصل کہانی اس سے بہت بڑی تھی؟ 1952 میں انکوائری رپورٹ آئی، گواہوں کو سنا گیا، ثبوتوں کو دیکھا گیا، لیکن پھر بھی کوئی ایسا ختمہ جواب سامنے نہیں آیا جو پوری کہانی کو واضح کر دیتا۔ شوٹر کا نام سامنے تھا لیکن مقصد واضح نہیں تھا، ماسٹر مائنڈ کوئی تھا تو وہ بھی سامنے نہیں آیا۔ اس قتل کے بارے میں کچھ نظریات بہت مشہور ہے۔ پہلا نظریہ ہے کہ سید اکبر اکیلا تھا، یعنی اس نے اپنی ذاتی وجہ سے گولی چلائی تھی، لیکن اس نظریے میں ایک مسئلہ ہے، اگر وہ اکیلا تھا تو وجہ کیا تھی؟ اس نے پاکستانی وزیر اعظم کو ایک عوامی جلسے میں کیوں مارا؟ اگر وہ اکیلا تھا تو اسے زندہ رکھ کر پوچھ تاچھ کیوں نہیں کی؟ یہی سوال اس نظریے کو کمزور بنا دیتی ہے۔ دوسرا نظریہ کشمیر سے جڑا ہوا ہے۔ اس وقت کشمیر کا مسئلہ بہت خاص تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سید اکبر شاید حکومت کی کشمیر پالیسی سے ناراض تھا، لیکن یہ بات ثبوت کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی۔ پس منظر ضرور موجود تھا، لیکن کوئی براہ راست ثبوت نہیں ملتا، اس لیے کشمیر والا پہلو دلچسپ ضرور ہے مگر حتمی جواب نہیں۔ تیسرا نظریہ افغان تعلق کا ہے، کیونکہ سید اکبر کو افغان بتایا گیا۔
اس وقت افغانستان اور پاکستان کے تعلق بھی سادہ نہیں تھے، پشتونستان کا مسئلہ بھی چل رہا تھا۔ کچھ رپورٹ میں افغان کی اثر رسوخ کی بات بھی کی گئی۔ باتیں بہت تھے لیکن مضبوط ثبوت نہیں۔ چوتھا مسئلہ اندرونی سیاست کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان کے بعد طاقت کس کے پاس گئی، کس کو فائدہ ہوا، سیکیورٹی کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے، اور تحقیقات اتنی کمزور کیوں رہے۔ قتل کے بعد خواجہ نظیم الدین وزیر بنے، غلام محمد گورنر جنرل بنے، طاقت کا ڈھانچہ بدل گیا۔ اس لیے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کہانی اندر کی سیاست سے جڑی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی صرف شک ہے۔ عوامی ریکارڈ میں کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ اس کیس کے سب سے دردناک بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بہت نیا تھا۔ قائد اعظم 1948 میں وفات پا چکے تھے اور صرف 3 سال بعد لیاقت علی خان بھی قتل ہو گئے۔ سوچئے، ایک نیا ملک بانی چلا گیا، وزیر اعظم بھی چلا گیا، ادارے بھی مضبوط نہیں تھے، سیاست بھی غیر مستحکم تھی، اور عوام کے سامنے سوال تھا، اب پاکستان کو کون سنبھالے گا؟ یہ قتل صرف ایک رہنما کا قتل نہیں تھا، یہ پاکستان کے سیاسی مستقبل پر ایک گہرا زخم تھا۔ تو پھر آخری جواب کیا ہے؟ لیاقت علی خان کو کس نے مارا؟ دستاویزی جواب یہ ہے کہ گولی سید اکبر نے چلائی، لیکن اگر سوال یہ ہے کہ کیا سید اکبر اکیلا تھا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی اور تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اور کیا اصل ماسٹر مائنڈ کبھی سامنے آیا؟ تو ایمانداری سے جواب یہ ہے، نہیں۔ آج تک کوئی ختم ثبوت عوامی ریکارڈ کے سامنے نہیں آیا۔ شوٹر معلوم ہے، مقصد واضح نہیں، ماسٹر مائنڈ نامعلوم ہے، اور اس لیے لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کی تاریخ کا سب سے پراسرار کیس بن گیا۔ گولی کی آواز 1951 میں ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کا جواب آج بھی زندہ ہے۔ لیاقت علی خان کو کس نے اور کیوں مروایا؟ آپ کو لگتا ہے سید اکبر اکیلا تھا، یا اس کے پیچھے کوئی اور طاقت تھی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے۔